السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو شخص آئے، دو آدمی آئے، انگریز لوگ آئے جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو ناپنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے سوال کیے جن کا پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، اور پھر یہ دو انگریز لوگ مسلمان کیوں ہوں گا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دو انگریز سب سے پہلے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان کے پاس آ کر کے بیٹھے، پھر کہنے لگے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جو آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور جو آپ کی ان کی جو امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں، ان کے وارث ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ جب یہ سوال کیا انگریزوں نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی معجزے عطا کیے تھے، وہ تو چرند پرند کی بھی زبان سمجھ جاتے تھے، تو جن کو آپ نبیوں کا وارث کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کا وارث کہہ رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کو، تو کیا یہ لوگ بھی اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی پرندوں کی پنچھیوں کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال سن لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کا سوال پورا ہو گیا، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تب پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا، اور پھر دیکھیے کہ وہ لوگ کس طریقے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دیکھو وہ پیڑ پر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انگریزوں نے کہا ہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو چڑیا بیٹھی ہوئی نا، وہ جو آگے والی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ چلو اندھیرا ہونے والا ہے، دن ڈھلنے والا ہے، چلو چل کر ہم لوگ چلتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ لیکن جو پیچھے والی چڑیا ہے وہ یہ کہہ رہی کہ نہیں، تمہیں پتہ تھا کہ میں کل جو ہے ایک گڈھے میں گر گئی تھی جس کی وجہ سے میرے پچھلے پیر میں چوٹ آ گئی ہے اور جس میں درد ہے، جس کی وجہ سے میں تیز نہیں اڑ سکتی ہوں، تو میں تم دھیرے دھیرے اڑنا، جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ اڑتی اڑتی جاؤں گی۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ تو انگریزوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہی باتیں کر رہی ہیں، ایسے تو کوئی کچھ بھی بول دے۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی باتیں ہو رہی ہے، تم چاہو تو جس بھی طریقے سے دیکھ سکتے ہو۔ تب ان میں سے جو انگریز تھے، ان میں سے ایک انگریز نے کیا کیا کہ ان پر کسی چیز سے حملہ کر دیا، غالباً وہ چاہے بندوق، اس زمانے میں بندوق ہو یا تیر ہو، کسی بھی چیز سے حملہ کیا۔ تو جب ان چڑیوں کو مارا تو وہ چڑیوں کے لگ گیا اور وہ چڑیا گر گئی۔ جب وہ چڑیا گر گئی تو اس نے پاس جا کر کے دیکھا تو واقعی اس کو نظر آیا کہ جو پیچھے والی جو چڑیا تھی اس کے پیر میں چوٹ تھی اور اس کا پیر سوجا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اب آپ بتائیے، جیسے ہی ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی نا تو اسی وقت وہ انگریز لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جو اللہ کے نیک ولی، اللہ کے اولیاء اگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیر میں چوٹ لگی ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، ان کی زبان بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس طرح کی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اتنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ وہ چرند پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے حالوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب یہ کرامت انگریزوں نے دیکھی تو وہ تعجب میں پڑ گئے اور وہ مان گئے کہ واقعی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو اتنی زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ تقریباً امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 108 علوم فنون میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ صرف علم جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ مہارت دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم کا جاننا ہوتا ہے، ایک علم میں مہارت رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ علم میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ سمجھیے نا کہ یہ کوئی نارمل انسان ایک علم میں مہارت حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ اتنے زیادہ۔ تو پھر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی ہیں، اللہ کا کرشمہ ہی ہے۔ حضور کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، تمام اولیاء اکرام کا، غوث پاک کا ایک تحفہ ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیز دکھائی تو ہر کوئی جو ہے شوق ہو گیا اس وقت، اور انگریزوں نے بھی مانا۔ انگریز بھی لوگ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لوہا مانتے ہیں، باہر بھی
ان کو جو ہے بڑا سائنسدان کے روپ میں، بڑے ٹیچر کے روپ میں، علماء دین کے روپ میں ان کو جانا جاتا ہے۔ تو اب یہ کرامتیں، اس طریقے کی کرامتیں بہت ساری ظاہر ہوتی ہیں، ان پر سوالیہ نشان نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں ایسی چیز بتا دی، ایسی چیز ناممکن، ایسی چیز ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ چاہے ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہے کہ جو اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرامتیں عطا فرماتا ہے، جن کے ذریعے وہ جو ہے لوگوں کی زبانیں بھی، دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، چلن پلن کی زبانوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کس ہستی کا نام ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فضل و کرم فرمایا ہے۔ اب آپ بھی بتائیے کمنٹ کر کے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور ایسے واقعاتوں کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو، ان کے مرتبے کو جان سکے کہ وہ کتنے سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ السلام علیکم۔